محترم سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنی زبان اردو میں اس کا مفہوم ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21 to 34۔ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں ایک اچھا نمونہ موجود ہے، یعنی اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے اور قیامت کے آنے کی امید رکھتا ہو اور اکثریت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ اور جب ایمان والوں نے کافروں کی فوجوں کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا، اور ان سے ان کے ایمان اور اطاعت میں اور ترقی ہو گئی۔ اور یہاں ایمان والوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو عہد انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تو اس میں بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی نظروں کو پوری کر دی، اور بعض ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے عہد کو ذرا بھی نہ بدلا۔ یہ واقعہ اس لیے ہوا کہ تاکہ اللہ سچوں کو اس کی سچائی کا بدلہ دے، اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا چاہے تو ان کو توبہ کی توفیق دے۔ بلا شبہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو کافر تھے ان کو اللہ نے غصے میں بھرا ہوا واپس کر دیا کہ وہ کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور جنگ میں اللہ ایمان والوں کی طرف سے خود ہی کافی ہوا، اور اللہ بڑی قدرت والا اور زبردست ہے۔ اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے کافروں کی مدد کی تھی ان کو ان کے خلیوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو کچھ لوگوں کو اس نے قتل کیا اور کچھ لوگوں کو تم نے قید کیا، اور اللہ نے ان کے زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال اور اس زمین کا جن میں تم نے پاؤں بھی نہ رکھے تھے تم کو مالک بنا دیا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیاوی زندگی کا عیش اور اس کی بہار چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت پہ گھر کی طلبگار ہو تو جو تم میں نیکی کرنے والی ہیں اس کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کھلی ناشائستہ حرکت کرے گی اس کو دگنی سزا دی جائے گی، اور یہ بات اللہ پر آسان ہے۔ اور جو کوئی تم میں سے اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی تو ہم ان کو اس کے نیک اعمال کا دگنا ثواب دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عمدہ روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم
پرہیزگار ہو تو نامحرم مرد سے بات کرنے میں نرمی نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ کچھ اور آرزو نہ کرنے لگے، اور دستور کے موافق بات کرو اور اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو، اور اس طرح زینت دکھاتی نہ پھرو جس طرح اگلی جاہلیت کے زمانے میں دکھاتی تھیں، اور نماز صلاح پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ اے نبی کی اہل بیت، بلا شبہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہارے بالکل پاک و صاف کر دے، اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور جو حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں انہیں یاد رکھو۔ بلا شبہ اللہ باریک بین اور باخبر ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بیویوں کو ہدایت فرماتا ہے کہ نامحرم مرد سے پردہ کر کے بات کرو، نرمی سے نہ بات کرو، اپنی زینت دکھاتی نہ پھرو، گھروں میں رہو، نماز صلاح کی پابندی کرو، قرآن پڑھتی رہو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ اللہ تمہارے حال سے واقف ہے، توبہ کرتی رہو، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دنیا و آخرت میں اللہ ہم سب سے راضی رہے، اجر عظیم عطا کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔